بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاسامی۔ صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے اور اس باب میں ناموں کے متعلق احادیث لے کر آئے ہیں۔ نام اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک انسان کی پہچان ہے، اسی سے جانا جاتا ہے، اسی سے پہچانا جاتا ہے اور اسی سے اس کے دوسروں سے ممتاز ہونا ہوتا ہے۔ نام کیسا رکھنا چاہیے؟ نام رکھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نام رکھنے میں کن اصول اور آداب کو اپنانا چاہیے؟ ہمارے عرف میں تو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بن گیا، پھپھو نے کہنا ہے نام میں نے رکھنا ہے، خالہ نے میدان میں کود کے آنا ہے کہ نام میں نے رکھنا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی بات سننے میں آتی ہے کہ پچھلے بچے کا نام پھپھو نے رکھا تھا تو اس بچے کا نام خالہ نے رکھنا ہے۔ ایک عجیب دوڑ اور مقابلہ ہے اور ایک عجیب اپنے اپنے نمبر لینے کے لیے نمبر گیم ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جو نام آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جو نام یورپ کے اور انگریزی کے ساتھ جو ہے ملتا جلتا نام ہو۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جو لینے میں پتہ چلے کہ واقعی کوئی پڑھے لکھے فیملی کا بچہ ہے۔ نام ایسا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کا نام سنتے ہی لوگ ایک مرتبہ انگشت بدنداں ہو جائے، انگلیاں دانتوں میں رکھ لے کہ وہ ایسا نام۔ اسلامی معاشرت کیا ہے؟ اسلامی اصول کیا ہے؟ نام رکھنے کے لیے اسلامی آداب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم سب کے نبی، آخر الزمان نبی، ختم الرسل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام کو اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب ناموں میں، مخلوق کے ناموں میں، سب ناموں میں پیارا نام ہے۔ اگر روایتوں میں جو اللہ کو محبوب نام ہے، جو اللہ کو پسندیدہ نام ہے، وہ نام کون کون سے ہیں؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام زمین پر اور ایک نام آسمان پر۔ زمین والوں کے ہاں آپ کا نام محمد ہے اور آسمان والوں کے ہاں آپ کا نام احمد ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام سامنے آتے ہیں، امت کے صلحاء کے نام سامنے آتے ہیں، امت کے فقہاء کے نام سامنے آتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا معاشرہ، میرا اور آپ کا کلچر، میرا اور آپ کا چال چلن، ہمارا خاندان، ہماری برادری، اس طرح کے نام سنتے ہی تیور ان کے بدل جاتے ہیں اور تانے مختلف قسم کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی تسا تو پرانا نہ رکھیا، تھانوں نویں نہ لبدے کوئی نہیں، تم بیک ورڈ قسم کے لوگ ہو۔ تو کیا اصول اپنانے چاہیے نام رکھنے میں؟ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آج کے سبق میں 2-3 باتیں آپ سے کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ حدیثیں بھی پڑھیں گے اور ہر حدیث کے تحت جو ادب
جو اصول سامنے آئے گا وہ بھی انشاءاللہ سامنے رکھیں گے۔ احادیث میں نام رکھنے کے جو آداب ہے، شریعت کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ نام اچھا رکھا جائے۔ والدین کے اوپر جیسے اولاد کے حقوق ہے تو ان میں ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ بچے کا نام اچھا نام تجویز کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ لیکن کن کے ہاں اچھا ہو، کون اس کو اچھا کہے، وگرنہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ نام پھر نہیں کاکا اور کاکی چلتا ہے، جو پسند ہی کوئی نہیں آ رہا نام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام رکھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی بات، نام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں شرک کا شائبہ ہو یا حد سے زیادہ اس میں تعظیم ہو۔ صرف اصولی باتیں کرتا ہوں، پھر تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی بات، نام ایسا نہ ہو جس میں شرک کا شائبہ ہو یا حد سے زیادہ تعظیم ہو۔ مثلا ملک الاملاک، ایسے ہی اس میں شرک کا شائبہ ہے، حد سے زیادہ تعظیم، جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں شہنشاہ، شہنشاہ۔ ایسے ہی بعض اوقات عبد کے ساتھ ملے نام ہوتے ہیں، جیسے عبد الرحمن ہے، عبد الرزاق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان اللہ کے جو صفاتی نام ہے، جہاں سے عبد کا لفظ ساتھ لگا کے اللہ کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، مثلا عبد الرزاق کہہ دیا، عبداللہ کہہ دیا، عبد الواسع کہہ دیا، عبد الرافع کہہ دیا، تو اس میں سب اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کی عبدیت اور اللہ کی بندگی کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات ہم نام ایسا رکھ دیتے ہیں، جیسے آپ کے ہاں پنجاب میں نام چلتے ہیں اللہ بخش، چل رہا ہے، خدا بخش، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نام رکھے نبی بخش، ہاں کوئی نام رکھے محمد بخش، نہیں ہوتا محمد بخش، محمد بخشیا وہ جو کتاب ہے آپ لوگوں کے پنجابی کے شاعر کا۔ تو ایسے نام جن میں شرک کا شائبہ ہو، پیرا دتا، چلو یہ تو ہے نا، اللہ دتا کی بجائے پیرا دتا، چل رہے ہیں نام۔ تو اگر ایسا کوئی نام ہوا جس میں شرک کا شائبہ ہو تو وہ نام رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا اصول، نام ایسا رکھنا چاہیے جس کا معنی اچھا ہو، سنتے ہی وہ برا نہ لگے۔ جیسے عربی میں غراب کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو۔ کسی کا نام غراب رکھ دیا، عاصی رکھ دیا۔ اپنے ماحول، اپنی بولی اور اپنے معاشرے میں نام ایسا ہونا چاہیے جو سنتے ہی برا نہ لگے۔ تیسرا اصول، نام ایسا نہ ہو جس میں بدفعلی کا ابہام ہو۔ بدفعلی ویسے جائز نہیں ہے، اگر غیر اختیاری طور پر ہلکا سا خیال پیدا ہو جائے تو اس کے ممانعت نہیں ہے، لیکن نام ہی ایسا رکھتے ہیں جس میں بدفعلی ہو تو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اصول نمبر 4، نام ایسا نہ ہو جس میں تزکیہ نفس کا شائبہ ہو۔ نام سے ہی لوگ کہیں واہ جی واہ بڑا نام ہے، جیسے برہ ہے۔ ہاں، جس معاشرے میں جس نام سے تزکیہ والا معنی مراد نہ لیا جاتا ہو تو وہ نام رکھنا پھر ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جو پہلے کسی نبی کا یا صحابی کا یا نیک آدمی کا نام ہو۔ اس میں نیک فعلی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر سنداً وہ حدیث ذرا ضعیف ہے، لیکن حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء اور صالحین کے نام جیسے رکھو۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی
کہ جو برائی میں مشہور لوگ گزرے ہیں یا جو کافر لوگ گزرے ہیں ان کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اگر یہ چند اصول میرے اور آپ کے سامنے ہو تو پھر نام رکھنا، نام رکھنے میں نام کو تجویز کرنا اور نام رکھنے میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ چند اصولی باتیں تھیں، کل انشاءاللہ پھر اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ پہلا اصول کیا ہے، دوسرا اصول کیا ہے، اس کی تفصیل کیا بنتی ہے، تیسرا اصول ہے، چوتھا اصول ہے، پانچواں اصول ہے۔ اللہ ہمیں پڑھ کر سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔